بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے دونوں نے ایسی تقریر کی ہے، تو میں تو طالب علم ہوں، یہ تو علامہ مولانا، میں تو بابا کا کتا ہوں، نہ علم ہے نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، جو مرشد سے سیکھا ہے آپ تک پہنچاتے رہتے۔ اور تھوڑا درود شریف میرے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیر شاہ روزہ دھڑی رضی اللہ تعالیٰ نظر سے 1300 خلیفہ ولی کر دیے۔ جیسے حضرت نے کہا میں تو کتا ہوں، بابا جانی کا اللہ کرے کتے میں قبول ہو جاؤں تو بڑی بات ہے۔ تو روزہ دھڑی رضی اللہ تعالیٰ علماء ہے، 3 مفتی آئے، بولے قرآن اور حدیث سے ہمیں کچھ سمجھائیں سائیں۔ تو سائیں نے کہا سائیں مثنوی شریف عاشق جو ہوگا نا اس کے ہاتھ میں مثنوی شریف ضرور ہوگا، کیونکہ عشق جو مثنوی سے سیکھا جاتا ہے کسی دکان سے نہیں ملتا ہے۔ ہر ولی شام کو پٹائی مثنوی شریف پڑھتے تھے، ہمارے روزہ دھڑی مثنوی شریف پڑھتے تھے، تو وہ مثنوی شریف پڑھے تھے عشق کی باتیں، تو مست تھے، فقیروں کو درس دے رہے تھے۔ تو مولویوں نے کہا، حضرت مفتیوں نے کہا سائیں ہم قرآن حدیث سے کچھ پوچھنے آئے، ہمیں مطمئن کریں۔ تو سائیں نے کہا وہ مثنوی میں کیا عشق کی بات ہے، وہ ایک بلے شاہ کہتا ہے جے دل وچ عشق نہ رچیا کتے کو چنگے، دل میں عشق نہ رچیا کتے کو چنگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق عطا فرمائے۔ عشق کہاں ملے گا؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے تشریح کر کے بتانا۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے بتائیں ہو کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں ہو کیا ہے؟ کیا پتا ہے ہمیں؟ بلے شاہ کہتا ہے اٹھ بلیا چل یار منا لے، تد بازی لے کے کتے تے کو اتے، مالک دی رکھوالی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اٹھ بلیا چل یار منا، اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ شریعت میں بھی چلتے ہیں، علم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ہمارے روزہ دھڑی شریعت میں کتنے تھے، کمال ہے۔ ہمارے مرشد روزہ دھڑی رضی اللہ تعالیٰ دے گے پکی نہ دے گے، میں تقی نہیں کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے اگر ایک بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھ میں بھی ایک سمجھ ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ چمچہ آپ کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، وہ چلاتے ہیں نا، پھر وہ مارتے ہیں، چاول ٹھک ٹھک کرتے ہیں، کب کی میرا وہ تو چاول لگ جاتا ہے نا 3 بار ایسے ایسے کرتے ہیں، 3 بار اگر زیادہ قیام ہے 3-4 بار، پھر سائیں روزہ دھڑی میرے مرشد پاک فرماتے تھے فقیروں اس نے ساز بجایا ہے، یہ حرام ہو گیا آپ پہ، پھینک دو 10 جگہ 100 جگہ۔ اتنے شریعت کے شاہد تھے، اتنا برداشت ہی کرتے تھے میرے محبوب کے سنت کے مطابق عمل کیا، وہ بولتے نہیں جائز نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بلے شاہ
بلے شاہ گھنگرو باندھ کے ناچتا تھا، رب کو راضی کر لیا۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، رب نہیں ملتا۔ مولانا روم نے کہا، مولانا روم جانتے ہیں، ست کتابوں سب ورق در نار کن، روح دل جانب دلدار کن۔ وہ بولتا ہے 100 ورق 100 کتابیں جلا دے، اپنا دل کیا رخ یا کی طرف موڑ دے۔ کیوں؟ کس نے سمجھایا؟ کس نے سمجھایا؟ جس نے میں نے شعر پڑھا نے کوئی سمجھا؟ جیسے حضرت نے ایک بات کی، مولا علی جنابت کی حالت میں میرے محبوب نے کہا، سلطان بہو نے شعر پڑھا، پاک کدی پلیت نہیں ہوندے پاوے رہدے پلیتے وچ۔ پاک، اب یہ شعر تو ہم نے پڑھ لیا، سمجھائے گا کون؟ مفتی صاحب ہے نا، آپ کو حدیث سمجھائیں گے، ولی کا قول ولی سمجھائے گا۔ عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں، دنیا دار کی بات کرے گا، ولی کی بات کرے گا۔ وہ ولیوں میں بھی مقام ہے، غوث کتب ابدال ہوتا، یہ ولی جس ولی کے مقام پہ ہوگا وہ اس کا اشارہ سمجھے گا، دوسرا ولی نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ حضور کے دربار میں رسائی ہوتی، ہر ولی کی اپنی رسائی ہوتی ہے، غوث کا اپنا مقام ہے، اس وقت سب غوث ہوں گے، ابدال ہوں گے تو ابدال ہوں گے، ابدالوں کی باتیں غوث کو نہیں پتا ہے، غوث کی باتیں ابدالوں کو نہیں پتا ہے۔ جب وہ ایک بات میرے ذہن میں آگے، اللہ کرے ہمیں حضرت ماشاءاللہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، اگر غلطی ہو گئی تو مجھے میرے اصلاح بھی کر دیں، ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کو امام شافعی نے دعوت کی۔ وہ امام بن حنبل اور امام شافعی دوست تھے۔ امام شافعی اکثر اپنے بیٹے کو، گھر والوں کو، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کو تعریف کرتے تھے، یہ ایسے میرے دوست، ایسے عاشق اہل بیت کے، صحابہ کے، ولیوں کے۔ ایک دعوت کی نا سائن نے، تو امام شافعی نے جو مہمان آتا ہے تو تام بناتے ہیں، 2-4 جو سائن کے دونوں جانے تھے، امام شافعی اور امام بن حنبل رضی اللہ، تو وہ کھانا جو رکھا نا وہ سارا کھا گیا، سارا کھا گئی۔ اس نے امام شافعی کی بیٹی نے دیکھا تو بابا کہتے ہیں یہ فقیر ہے، فقیر تو تھوڑا کھاتے ہیں، یہ سارا کھانا کھا گیا۔ تو وہ اس کی بیٹی نے کہا بابا عجیب معاملہ ہے، آپ بولتے ہیں فقیر ہے، فقیر تھوڑا کھاتے ہیں، یہ سارا کھا گیا۔ بہرحال ایک تو سوال اسی بیٹی کے ذہن میں یہ آ گیا۔ صبح ان کو امام شافعی نے چھوڑ کے یہ کمرے میں آئے تو وہ لیٹے نہیں، سوئے نہیں، یہ کمر سیدھی کی تو میرے محبوب کی دربار میں پہنچ گئے۔ سرکار علیہ السلام ایک حدیث پاک سمجھاتے رہے، فجر کی آذان ہو گئی۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اوپر سے گزر گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہزاروں حدیث سے سناتے ہیں، لیکن حضور نے ایک حدیث سناتے رہے، سمجھاتے رہے، فجر کی آذان ہو گئی۔ ایک حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آئی امام حنبل کے، تو ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ابو ہریرہ کو میرا محبوب اکثر فرماتے تھے، اے ابو ہریرہ بیٹا حدیث سنانا، اس کا راز مت بتانا، نہ تو لوگ تجھے قتل کر دیں گے۔ راز کیا ہے؟ راز فقیروں کو ملتا ہے، حضور یہ جب حضور ان کے دربار میں جاتے، اب یہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ شریعت نہیں، مشورہ بھی دے، ڈھول بجانا جائز ہے؟ کسی کو آپ شریعت والا بندہ ہوگا لڑ پڑے گا، بولے یہ ڈھول بجاتا، لیکن خواجہ غریب نواز پہ 24 گھنٹے ڈھول بجتے ہیں، چشتی طریقے کا پیشوا بن گیا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ اس کو ضرورت پڑی، خواجہ غریب نواز کو ضرورت پڑی، انڈیا کی ولایت دی میرے محبوب نے ہاتھ پکڑ کے پورا انڈیا گھما دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا گانے بجانے کا ادھر بہت شوق ہے، سرکار کے دربار میں حضوری میں گیا اور کہے کہ میرے محبوب کے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میں نے انڈیا کی تو نے ولایت تو دی ہے، لیکن گانے بجانے کا رواج بہت ہے، تو مجھے اجازت دے ڈھول بجانے
کی ہارمونیم بجانے کی وہ تیرا اور تیرے رب کا ذکر ہوگا میں بجاؤں گا سب کلمہ پڑھ لیں گے ایک نگاہ میرے خواجہ نے کی 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے کہ دور بجن جائے لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی جیسے انہوں نے کہا جھگڑا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا بلے شاہ گھنگرو بات کے ناچتا ہے ولی بن گیا ہم ساری زندگی کتابیں پڑھتے رہے کتابیں میں گم ہو گئے ہمیں کچھ نہیں ملا اور سب سے بڑی بات ہمارے ولی جو ہے نا ولی جیسے حضرت نے بتایا کالا سفید کا نہیں ہے ولی ہے سنی والجماعت میں جتنے ولی ہیں سارے سنی ہیں فرق یہ ہے نقشبندی ہے قادری ہے اویسی ہے قلندری ہے شاذلی ہے سب سنی ہے لیکن ان کے طریقے الگ ہیں جس کو حضور کے دربار سے جو طریقہ ملا خواجہ کریم نواز کو اجازت دے دی ڈھول بجا کے اللہ کا ذکر کرا دیا ایک جگہ میرے خواجہ گزرے خواجہ شاید خواجہ کا توجہ ہو گیا میرے خیال میں خواجہ گزرے یہ جب ولی کی توجہ ہوتی ہے تو بات ویسے نہیں ہوتی ہے ولی جب توجہ کرتا ہے تو ساتوں تک روشن ہو جاتے ہیں قلب بھی روشن ہو جاتا ہے ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے قلب میں بھی بات آتی ہے ذہن میں بھی بات آتی ہے میرے غوث پاک فرماتے تھے غوث پاک ایسے مذاق نہیں ہے دین مذاق نہیں ہے فلانے کا دین فقیروں کا دین انسانیت ہے جس میں انسانیت نہیں ہے کسی کے دین ہی نہیں ہمارے پاس ہندو آتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں پلیٹیں بھی لکھ کے دیتے ہیں شفا بھی دیتے ہیں واللہ میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں میرے محبوب کی اور میرے بابا کے قدموں کا بوسہ دے کے یہ بات کر رہا ہوں جو مانے نہ مانے اگر وہ میرے آنکھوں کی بات ہے تو میں نے لکھ کے دیا ایک ہندو آیا 10 محرم کو ہمارے پاس آپ کو سب کو دعوت ہے 10 محرم کو ایسا اجتماع ہوتا ہے سارے پاکستان میں شیعوں کا نہیں ہم سنیوں کا ہوتا ہے سنی شیعہ میں اعلیٰ حضرت کمال کر دیا ہمیں اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ میں آیا تو قلندر کیسے سمجھ میں آئے گا اعلیٰ حضرت سمجھ میں خواجہ کریم نواز کیسے سمجھ میں آئے گا ہمارا مرشدیہ میں سمجھ میں نہیں آیا اعلیٰ حضرت عظیم و برکت 8 امام قادری کے 8 امام میرے محبوب کے آل 8 امام قادریوں میں پیر ہے ہمارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں موسیٰ اور رضا کے بعد سے موسیٰ 7ویں امام رضا علیہ السلام 8ویں امام وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ آپ کے مرشد بھی ہیں اگر حضور کے آل کر کے نہیں مانو کم از کم مرشد کو مان لو حضور کے آل نہیں مانے لیکن حضور صحابی کر کے مانے کیونکہ حضور علیہ السلام کے سامنے دیکھیں میرا حسین بیٹھا ہوا ہے میں غور ہے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں آپ نہیں سمجھے تو میں بول کے یقیناً میں سمجھ جاؤں گا میرے حسین لجپال حسین آقا حسین سونا حسین میرے محبوب کی جان حسین میرے اماں سیدہ کائنات کی جان حسین اللہ کا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے وہ حسین کا کمال کیا ہوگا ہم نے کسی اور کو دے دیا وہ بھائی ہمارے ہیں سیدنا صدیق بھی ہمارے ہیں سیدنا عمر بھی ہمارے عمر میں آگے آگے عمر صاحب کی شان بتاؤں گا تو صحابہ اہل بیت سے کیسے محبت کرتے تھے لیکن وہ کرتے تھے ہم کرتے ہیں سوال یہ ہے وہ کرتے تھے اہل بیت سے محبت کرتے تھے ہم محبت کرتے ہیں اب صحابہ نے ہمیں سمجھایا اہل بیت کی شان یہ ہے ہم شان بتاتے ہیں نہیں سمجھ کی بات ہے ہم صحابہ ہمیں سمجھا ہے کہ اہل بیت کی شان یہ ہے اور ہم لوگوں کو نہیں بتایا تو پھر صحابہ کو کیا مانا ہم میرے مرشد کریم ہے میرے بابا جان آج ابھی آ گیا ہے جو سلیمان رات ہے نہیں یہ دن ہے میں بولوں گا دن ہے کروڑوں لوگ کہتے رات ہے میں میرا مرشد میرا دن کہہ رہا ہے دن ہے آج سب دنیا ایک طرف میرے مرشد پاک کی زبان ایک طرف وہ بھائی مرشد کے قول ایک کمال ہے تو صحابہ کا قول
مرشد کا قول، مرشد کہے دن رات ہے، تو مانے گا، ہاتھ مانے گا، چومے گا قدم. ارے صحابہ کہہ رہا ہے حسین منی حسین منی انا من الحسین احب اللہ من حب. حضور نے فرمایا یا اللہ جو نماز پڑھے راضی ہو نہ ہو، اس سے راضی، زکات دے، خیرات دے، کچھ بھی کرے، اگر اللہ راضی ہو جائے، حج کرے اللہ راضی ہو جائے، کپڑے اتار کے بھگاتا ہے اللہ راضی ہو جائے، ہو نہ ہو اس کی مرضی ہے. حضور نے ایسا ایڈریس دیا، ایسا پتہ بتا دیا، تو نہیں کر، تجھ سے خدا خود محبت کرے گا. حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من حب حسین. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ. پھر ہم نہیں کریں. خواجہ نے محبت کی نا، شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دی اشت حسین، دی پناہ اشت حسین. وہ کیا ہے سمجھ میں آیا؟ شعر سمجھ میں آیا؟ مجھے سمجھا نہیں، شعر یہی شعر چم جا دے. نہیں، میں 10 روپے انعام دوں گا. 10 روپے انعام بڑی بات ہے، 1 روپیہ مل جائے انعام بڑی بات ہے. اور حدیث میں 10 روپے ملے 10 کروڑ ہے. کوئی سمجھا ہے؟ ہمارے علماء یہ سمجھا کہ خواجہ کی بات نہیں سمجھے گی جب تک خواجہ کے مقام کے مطابق ولی نہیں سمجھائے گا. وہ کہتا ہے شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین. بولا میرا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین. سبحان اللہ. دی اشت حسین. ہم کس دن کے پیچھے؟ خواجہ کا دن کون سا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں خواجہ پہ فتویٰ لگانا صبح، میرے بابا پہ نہیں لگانا، سائیں کا خلیفہ یہ کہہ دیا. خواجہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. چشتی طریقہ پیشوا کہہ رہا ہے دین اشت حسین، دین پناہ. بولا دین بھی حسین ہے، پناہ بھی حسین نے دی ہے. سبحان اللہ. دین بھی حسین ہے، پناہ بھی حسین نے دیے. خواجہ دین سمجھ گیا. خواجہ سمجھو بھائی، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. اس نے ہو کو پکڑ لیا، اس میں گم ہو گیا. حضور نے بازو سے پکڑ کے انڈیا گھما دیا. سبحان اللہ. ان کو فیض کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ خواجہ گنجوت 40 سال ایران کے پہاڑوں میں پتے کھا رہے تھے، پتے اللہ اللہ کر رہے تھے. لیکن جو فیض کہاں سے ملا آپ کو پتا ہے؟ ان کو تو پتا ہے کہاں سے ملا ہے. ہمیں یہ اپنے ولیوں کا نہیں پتا ہے، تو ہم تو صحابہ کی شان گا رہے ہیں، ہم ولیوں تک نہیں پہنچے تھے. سیدنا عمر کی شان یا حضور جانے یا رب جانے، حضور جانے رب جانے. ایک دفعہ میرے محبوب دربار میں ایک عورت دف بجا رہی، سرکار رحمت اللہ علیہ بیٹھے، سیدنا عمر داخل ہوئے، یہ دف نیچے رکھ کر اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. سرکار مسکرا پڑے، اے عمر تجھ پہ رحمت ہو، اس میں شیطان تھا، تجھے دیکھ کر بھاگ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں، میں سمجھنے کی بات کروں، آپ سمجھے؟ میں نے جو بات بتائی سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ مجھے بتا. کسی نے نہیں دیکھا شیطان بھاگا، حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ سارے صحابی بیٹھے تھے، کسی نے شیطان کو نہیں دیکھا. عمر کے آنے سے شیطان بھاگ گیا. سرکار نے دیکھا. سرکار شیطان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سرکار امتیا محفل ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو. حضور علیہ السلام نے دیکھا کتنے، ایک تو سارت، تو صحابی سارت نام ہے، سارت، ٹھیک ہے، میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، سمجھ کی بات ہے. لیکن یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. ہم تو تقریریں بڑی بڑی کرتے ہیں، سمجھائے گا کون؟ سمجھ میں شاید غلط ہوں، لیکن سارے بہرحال اس کو ہند پہ ایران میں جنگ کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بھیجا. سیدنا امیر المومنین تھے، جمعے کا خطبہ لے رہے تھے. سارے علماء کو پوچھو، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، توجہ بھائی بیٹھ جاؤ نہیں تو عمر صاحب آ جائے گا. ہاں، ایک اگر عمر نکل آیا نا سارے سیدھے ہو جائیں گے، سارے سیدھے ہو جائیں گے. عمر اہل بیت کا ادب بھی سکھا دے گا.
سیدنا عمر ایک بات مکمل کروں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نام کے صحابی کو بھیجا نا ہند ایران کے پہاڑوں میں جنگ کے لیے. جمعے کا خطبہ دے رہے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے. سارے تھے جبل، سارے تھے جبل. سب صحابی حیران ہو گئے، وہ تو جنگ کے لیے بھیجا ہے. سائیں ادھر بولا پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ. اگر سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ سبحان اللہ کرو، درد تو لگے گا کم از کم. سبحان اللہ میں تو کوئی تک ٹیکس نہیں ہے، عمران خان نے ابھی تک نہیں لگایا ہے، ولی لگانے والا ہے. ابھی سبحان اللہ بند ہو جائے گی. ہماری مسجدیں بند ہے تو سارے مدرسے بند، سبحان اللہ بھی بند. سنیں تو وہ جب ہمت نہیں ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر کا ایسا جلا تھا، لیکن وہ محبت بھی کمال کی تھی، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ کسی نے پوچھا سید عمر سے کیسے پوچھے. اب سارے آئے گا اس سے پوچھیں گے کہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ کو انہوں نے کہا جبل کی پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف دیکھ. جب وہ آئے نا پوچھا، بولا میری مدد اگر عمر سائیں کی آواز مجھ تک نہ پہنچتی تو دشمن پیچھے سے آ کے ہمیں شہید کر دیتے. عمر نے ہماری مدد کی، ہم نے پیچھے دیکھا ان کو قتل کر دیا. وہ بھائی سمجھ میں آ رہا، سارے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا. جلیل و قدر صحابی تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، عمر نے دیکھا. عمر کے پاس سیم عشق کی لگی ہوئی تھی. عشق کی سیم لگاؤ، اس کا بیلنس درود السلام ہے. اتنا درود السلام ڈالو آپ کا باطن پھٹ جائے گا. جب سامنے چیز بیٹھے آخر تک بندہ نظر آئے گا. اللہ کے ولی بیعت کرتے ہیں. بیعت کیا ہے؟ مفتی نہیں کرتے ہیں، شیخ الحدیث بیعت نہیں کرتے ہیں. آپ تو بیٹھے ہیں کرتے نہیں، آپ ایک مشورہ دے مجھے، بیعت کرتے ہیں؟ مرید کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، مجھے پتا ہے. بابا بیعت کرتے ہیں. جس کو میرے مرشد ہمارے محمود رحمت اللہ علیہ ان کے اولاد سے تھے، اس نے ایک زبردست بات کی. بتاؤں یا دعا کرتے کافی ہو گیا. میں چریا بتاؤں، کسی کام کا نہیں. اللہ کوئی ایسی بات اچھی ہو جائے، میرے بابا کی ستیانی سے نظر مجھ پہ ہو جائے. تو سائیں نے کہا ایک دو مرید کے، سائیں محمود کی اولاد سے، رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، انہوں نے 2 مرید کے. تو دوسرے کے بولا تو ہمیں مرید کر. بولا بھائی مجھے 2 کی اجازت تھی، میں نے کر دی. اگر زیادہ مرید ہونا ہے تو ستیانی شریف چلے جائے. سائیں محمود نے سب ان کو عطا کر دیا. میری سمجھ میں آیا کہ مرید کرنا، مرید دنیا کے لیے کرتا ہے. ہمارے روزے گئی کیا بات ہے، یاد آ گیا. سائیں روزے گئی لکھتے ہیں مرید مرشد جیسے مرد کلندر کہا نا حضرت نے، مرد کلندر ہوگا، مرشد کامل ہوگا. ابھی جو ہے نا میرا یقین ہے میرا بابا میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ چاہے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے روک بھی سکتا ہے، سبحان اللہ. سیکنڈ میں روک لے گا. اگر میں صحیح بولتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا تو میرا بیٹا ہی پار ہو جائے گا. سب کے مرشد دیکھتے ہیں، طریقت اپنا اپنا ہے. یہ حضرت کے ماشاءاللہ ہمارے پاس 2 بار ہم سائیں تشریف لائے بابا سائیں کے پاس ستیانی شریف سے. کیونکہ ولی سے بنتا ہے، وہ گولی چاہیے نہ بنے. مصلی بھی نہیں پڑھانے کے لیے مسجد میں بولے نہیں، ہمارے کمیٹی والے سے منع ہے. ولی دوسرا ولی آ گیا تو بولا بھائی اس کا مقام میرے سے زیادہ ہے. کیونکہ ایک اور بات یاد ہے، کمال کی بات یاد ہے. کمال بادشاہ کو کہا، بادشاہ کو ولی اور مولوی میں بہت فرق ہے. یہ بھی امام ہے بھائی سب مولوی جو ہے علم ہے، یہ پورا فقیر اور مولوی فرق ہے. تو انہوں نے کہا پھر بلاؤ، کھانے پہ بلاؤ، مولوی کو بلاؤ، فقیروں کو بلاؤ. لیکن ناراض نہ ہو تو بتاؤ. میں ایک دل میں بات آ گئی، اگر اللہ کرے تو سمجھ میں بھی آ جائے، دل میں بھی بیٹھ جائے تو مولویوں کا بڑی شان ہے. لیکن مولانا ملا سے بچو، ملو عشق سے بے خبر. ہمارے مرشد دورے دھڑی فرماتے تھے جن ملو مسلمان تھے جن ہاتھی اللہ تھے. ملو مسلمان تھے نہ ہاتھی اللہ تھے. ہاتھی اللہ ہے، ہاتھی اللہ نہیں ہوگا. ملا عشق سے بے خبر، عشق سے بے خبر.
بہرحال تو وہ اس نے بادشاہ میں دعوت، ہاتھ جو ہے نا لوہے کے بنوائے، اس سے بھی تھوڑا تو پہلے جو آئے نا مولوی آئے تو آپ میں بڑا کون ہے؟ میں جتنے آئے بلا آپ میں بڑا کون ہے؟ بلا میں سارا آخر تک بڑا اس میں ہے کون؟ سارے میں کر رہا ہوں، میں بڑا کون ہے؟ میں اب وہ تو بیٹھ کے مولوی جو فقیر آ گیا، بولے آپ میں سے بڑا کون ہے؟ بولے پیچھے آ گیا۔ اللہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ وہ پیچھے آ گیا، حتیٰ کہ آخر والوں کو پوچھا پیچھے آ رہا ہے، بولا جو آگے گیا ہمارا بڑا وہ ہے۔ ایک تو بادشاہ نے یہ سمجھ میں آ گیا تو بھائی یہ تو بولتا ہے میں یہ بولتا تو بہرحال کھانے کا ٹائم ہوا تو بولو مولویوں کو پہلے کھلا، ہاتھ لگاتا ہے ایکسٹرا۔ اب وہ ہاتھ جو مڑے تو کھانا کھائے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ بھر کے اپنی طرف کرے، کپڑے داڑھی سارا خراب ہو گیا، جو بھرے وہ موڑتا نہیں پایا۔ بہرحال پھر فقیروں کو کھلایا، فقیروں نے کیسے کھایا بتاؤ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فقیر انہاں دا نام باہو قبر جنہ دی جیوے، فقیر انہاں دا نام باہو۔ بہرحال وہ اس کو بٹھایا چاروں طرف، کھانا بیچ میں رکھا، اس نے بھر کے یہ اس کو کھلا رہا وہ اس کو کھلا رہا، پیٹ بھی بھر گیا کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ اللہ اون دی ریس کون کرے جے دے مجھ رب بولے۔ سلطان باہو کہ میں قربان انہاں تو باہو جڑی اسم ذات کمائی۔ یہ لوگ تیجی پڑھے نماز پڑھے نہیں، اس میں ذات کیا ہے؟ نفی اثبات کیا ہے؟ نفی اثبات۔ اصل میں ہمیں روحانیت سے تعلق نہیں ہے، روحانیت اللہ کا سے ایک ذرہ مل جائے، ذرہ ایک نہیں۔ ہمارے مرشد روزہ دھڑی فرماتے تھے، سائیں محمود نے لکھا ہے، بولا اور رائے کے دانے جتنی کہ دنیا کی کوئی بھی محبت ہے سینے میں دل میں تو فقیری کی بو بھی نہیں آئی ہے، ہم تو بھرے پڑے ہیں۔ سائیں روزہ دھڑی شروع میں بات کی، وہ مولوی آئے تو بولا ہمیں حدیث و قرآن سے کچھ سمجھا، جو میں بول رہا ہوں یہ علم وہ ہے۔ تو سائیں نے ایک فقیر حضرت لنگر جو پکار رہا تھا، جو سامان لانے والا نہیں، جو دسترخوان لگاتا تھا، سائیں روزہ دھڑی نے اس کو بلایا، بولا فقیر لے جا ہمارے مولوی صاحب کو، ان کو مطمئن کر کے لے آؤ۔ بولا سائیں ہاتھ باندھے لے آئے، سائیں مشنوی شریف پڑھ کے حضرت ذکر کرتے ہیں ہم تو فارغ ہے، سونا نہیں ہے، فجر کے پاس سونا ہے، چاندی ہے نہ سونا ہے یار ہے، نہ چاندی نہ سونا ہے یار ہے۔ تو وہ سائیں روزہ دھڑی مسند شریف پڑھ کے دعا کر کے فارغ ہے، تو مولوی صاحب بیٹھ کے تینوں سائیں کو کہا، تو سائیں نے کہا مولوی صاحب مفتی صاحب میرے فقیر نے تو آپ کو مطمئن کیا ہے کچھ بتاؤں؟ تو سائیں وہ تو شیخ الحدیث ہے، بھیا مفتی ہے، میں نے ایک سوال حدیث سے کیا، قرآن اور حدیث کی تفسیر پتہ نہیں کیا کیا جواب دے، میں تو حیران ہو گیا اتنا علم کہاں سے آیا؟ سائیں نے بولا فقیر کو لے آؤ۔ سبحان اللہ سناؤ، بولا فقیر کو لے آؤ۔ فقیر ہے میں نے دعا کنو تو سنا میں کو سرائی جی نے کہا، ہاتھ باندھ کے کہا سائیں میں تو دعائے کنو کون دے آنے، اس کو دعائے کنو نہیں آئے، وہ علم جاڑتا گھومتا ہے۔ بولا سائیں تُساں آکھو، مطلب روزہ دھڑی کو بولا تُساں آکھو اس ملانو اس سکھانا خدا دیکھا دیا۔ دعائے کنو تو مجھے کون دے آنے؟ سائیں نے سکھایا بھائی علم جو ہے علم، جب مولانا روم حضرت آپ نے پڑھا ہوگا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مست چڑیا تھوکے کپڑے پھٹے میں تھوکے بہری ہے، وہ مدرسے کے کونے میں بیٹھ گیا، بولا یہ چیز مولانا روم پہ چڑیا پاگل تجھے کیا کہوں، میرے محبوب کا دین ہے، بہت کلمی کتاب ہے، یہ نہیں کلمی کتاب ہے، سائیں ہاتھ سے لکھے، ابھی تو پریس میں ایک ڈالو 10 کتاب 50 کتاب نکل جائے۔ بہرحال تو وہ سائیں چلے گئے گھر، اس نے ساری کتابیں سمیٹی، فقیر بھاگا،
دریا تھی، وہ کہیں پھینک دیا پانی میں. وہ لڑکے بھاگے، استاد شاگرد سائیں کے گھر آئے. سائیں سے چڑیے نے ساری کتابیں پھینک دی پانی میں. سائیں بہت ناراض ہوئے. اور چڑیا فقیر درویش میرے محبوب کا 3 تو نے ختم کر دیا، میں کیسے لکھوں گا، کیسے پڑھاؤں گا؟ اس نے جواب کیا دیا؟ چلا مولوی مر مت، ادھر پھینکے ادھر. بابا جی نے فرمایا تھوڑا دور چلے گئے، اتنے پانی میں ایک کتاب نکالی، ہاتھ مارے مٹی نکل گئی. ساری کتابیں نکال دی، ساری بھیگی بھی نہیں. بولا این چیز، بولا یہ مولوی کی بات تھی، یہ مجھے فقیر کی بات ہے. دریا میں چلتے گئے. بولا مجھے بھی لے چل. بولا شمس کہتا چل، شمس. وہ شمس کہتا گیا، ساتھ ساتھ وہ پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. عالم ہے، حجاب بڑا حجاب ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ. بولا دیکھو خود تو اللہ کہہ رہا ہے، مجھے اپنا نام کہہ رہا ہے. اللہ کیا؟ اتنے پانی میں چلا گیا. بولا شمس مجھے بچا، میں پانی میں ڈوب گیا. بالوں سے پکڑ کے اوپر کیا؟ بولا یار مجھ تک تو نہیں پہنچا، میرے رب تک کیسے پہنچ گیا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے. یہ جو خواجہ غریب نواز ہے، تو خواجہ غریب نواز آج بن کے دکھائے، ساری کتابیں جمع کر لیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، میں خواجہ بن کے دکھائے، غوث اعظم بن کے دکھائے. روحوں میں بن گئے. بابا نے کہا کہ قیامت کے دن جو بھی روحیں آدم علیہ السلام کی روح موجود تھی، جس نے ولی بننا تھا، جس نے صدیق اکبر بننا تھا، عمر سائیں کو دیکھو نا، ایک مراد ہے، ایک صحابی ہے. مراد مانگا اور ابو جہل کو بھی مانگا، عمر سائیں کو بھی مانگا. حتیٰ کہ سمجھ کی بات ہے، چاچا ہے، اس کو بولتے چاچے کو بھیج دے، اس کے ابتدا صحیح ہو جائے گا، بچ جائے گا. لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، اس کے دل میں نہیں تھی، تو اس کو عمر کو بھیج دیا، ابو جہل کو نہیں بھیجا. چاچا تھا، بھلے چاچا اپنا اوپر ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے. سیدنا عمر کا ایسا مقام ہے. ایک دن میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سائیں حسنین کریم ہے، اور چھوٹے سائیں کا شہزادہ کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے. تو وہ اس نے کہا کیا بات ہے؟ حسنین کریم نے جیسے بچے کہتے ہیں، بولا اس طرح مجھ سے بات مت کریں، آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں. وہ گھر چلے گئے، عمر سائیں رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے کہا تو بابا جان حسنین کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ایسے بات نہیں کریں، آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں. بولا بیٹا کہاں ہے؟ بولا کہاں ہے؟ بولا باہر کھیل رہے ہیں. پیپر اور پنہ اور پین لے کر گئے. حسنین کریمین آپ نے کہا آپ غلام کے بیٹے ہیں؟ جی. بولا لکھ دو غلامی میں قبول کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ کی بات ہے. وہ صحابہ ہم ایڈریس سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم اس کا ذکر نہیں سمجھا رہے ہیں. آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ اوپر عطا کر علامہ تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا تو بڑا احسان ہے ہم پہ. علامہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا. لیکن آپ نے سنی ہے، سب چپ ہے. حدیث ہے، حضرت نے بھی کہا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں سناتے ہیں؟ تو مثال ہے. اب یہ نہیں خالی پرچی لے گئے گھر، اماں کو دی، اپنی گھر والوں کو. ہماری تو اماں ہوئی نا، گھر والی کو دی. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب میں دنیا سے جاؤں تو کفن میں رکھ دینا، ملائکہ آئے گا تو حسنین کی سند دکھا دوں گا. حضرت ہے تو ہمیں حق نہیں ہے عمر سائیں کا لوگوں تک پیغام پہنچا. ایک دن عمر سائیں کے پاس میرا سونا حسین علیہ السلام چلے گئے. میں شیعہ نہیں ہوں بھائی، میں کٹر سنی ہوں، کٹر سنی. سبحان اللہ. ہم تو ہمارے پاس ہمارا عقیدہ وہ ہے، سنیں، ہمارے روزے دھڑی کے پاس ہندو چلا گیا، ہندو ملنے کے لیے. سائیں نے اتنی عزت دی، اتنا بوسہ دیا، سب پریشان ہو گئے. تو بولا ہندو ہے، اتنی محبت دی. تو جب چلا گیا، کمال کی بات بتا رہا ہوں، چلا گیا تو اس نے بولا سائیں اتنی عزت دی آپ نے. بولا قسم میرے رب کی ہے، اس میں خدا رہ رہا تھا، کلمہ رکاوٹ تھا، محمد رسول اللہ کہہ جاتا کامل ولی تھا. سبحان اللہ. ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو آخری بات کر کے ذکر کرتے، میں تو سارا دن لگا رہوں گا. امام حسین علیہ السلام
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے, ملنے گئے تو سائیں کے شہزادے باہر کھڑے گئے. انہوں نے کہا بابا مجھے بھی باہر کھڑا کر دیا ہے, وہ بات اہم میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی بھی ہے. تو انہوں نے بولا کہ میرا امیر المومنین کو میرا سلام کہہ دینا. بہرحال کچھ دنوں کے بعد امام حسین علیہ السلام ملے ہیں, ملے تو تھے, اے حسین آپ ہمارے پاس نہیں آتے کیوں؟ آپ میں تو آپ کے نانا کی خوشبو آتی ہے, آپ نانا کی آپ کے یاد آ جاتے ہمیں. بلا میں آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا. انہوں نے کہا بابا کسی اہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بات کھڑا کر دیا, میں نے سلام دیا تھا. بولا اے حسین, سونا حسین, یہ میرا بیٹا تھا, تم بغیر اجازت آ جایا کر. اور امامہ اتار کر کہا, جو سر پہ ہاتھ گھما کے کہا, حسین سن, بال تو اللہ نے دیے ہیں, اگائے تیرے نانا نے. سبحان اللہ. سمجھ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ہر ولی ہر صحابی کو حضور نے اپنا مقام دیا تھا. سیدنا عمر, سیدنا عثمان غنی, ابھی ہم نے بابا صاحب نے 18 کو بہت بڑا عظیم و شان سیدنا عمر کانفرنس رکھی جمعے کے دن, زبردست ماشاءاللہ. صاحب نے یہ حدیث پاک سنائے, صاحب نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ ایک دن عثمان غنی, معاف کرنا, عثمان غنی رضی اللہ, یہ جب سرکار علیہ السلام بیٹھے تھے, پنڈلی مبارک سرکار کی تھوڑا اوپر تھی, تو سیدنا عمر, سیدنا ابوبکر سب بیٹھے تھے. تو انس بن مالک نے کہا تو میرا محبوب عثمان آپ کے ساتھ ملنے آیا, تو بولا تھوڑی دیر صبر کر. وہ پنڈلی ڈھانک دی اور اپنے آپ کو صحیح کر کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا چلے گئے, تو میرا یا رسول اللہ میرے محبوب, سب بیٹھے تھے, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, لیکن عثمان غنی آیا, آپ نے اہتمام کیا. بولا جس کی حیا ملائک کریں تو مجھے بھی اس کی حیا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اتنا مقام ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جن کے مقام جتنا مقام ہے اس کا ذکر کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو کسی کو نہیں دیکھو وہ اس کا ذکر نہیں کرتا, چھوڑے. حضور نے ذکر کیا ہے یہ کافی نہیں ہے, حضور نے میرے محبوب نے ذکر کیا ہے یہ کافی نہیں ہے. حسین کا ذکر کیا ہے, سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے, سیدنا عمر کا ذکر کیا ہے, سیدنا عثمان غنی کا ذکر کیا ہے. حضور جن کا ذکر کرے کافی ہے. تو میں نہیں کروں, قیامت کے دن مجھے نہیں پوچھے گا, وہ ہمیں بغیر اجازت جنت میں چلے جائیں گے. اگر ذکر کریں گے تو شاید ہمیں ساتھ لے جائیں گے. 11 دفعہ شریف پڑھیں, ذکر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. بسم الله الرحمن الرحيم